دین اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، یہ مکمل ایک جامع نظام ہے، اور اس نظام کو ایک تربیت کے ساتھ اور تعلیم و تربیت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا میں نافذ کیا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ جب اس معاشرے کی تعمیر و تشکیل کی بنیاد افراد کی تعلیم و تربیت کی بنیادی حیثیت پر حامل ہوتی ہے، کہ جب افراد کی تعلیم و تربیت کی جائے تو وہ معاشرہ اعلیٰ ہوتا ہے، وہ معاشرہ بہتر ہوتا ہے۔ اس معاشرے کی تعمیر و تشکیل کی گویا کہ بنیاد افراد کی تعلیم و تربیت پر ہوتی ہے، کہ جتنے افراد کی تعلیم و تربیت زیادہ ہوگی اتنا ہی معاشرہ باوقار ہوگا۔ چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور زمین پر امن و امان کو قائم کرنا اور فساد کو پھیلانا اس میں انسان کا ایک مؤثر کردار ہے۔ اسی وجہ سے قرآن و حدیث نے انسان کی تعلیم و تربیت پر بڑا زور دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نسل انسانی میں انسان کی تعلیم و تربیت کے مختلف مراحل کے گزرنے کی تلقین اور طریقہ کار تمام مذاہب اور تہذیبوں میں ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ایک واضح جامع ثبوت ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے اور تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والوں کے لیے واضح ہدایات رکھتی ہیں، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی تعلیم و تربیت کا جو اسلوب اختیار فرمایا، طریقے کو اپنا کر انسان اپنے اہداف اور مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا اس قدر جو ہے وہ اثر ہوا کہ آپ کی بعثت سے قبل جہالت کا یہ عالم تھا کہ لوگ بتوں کے سامنے جا کے سر بسجود ہوا کرتے تھے، اور غیرت کے نام پر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرتے تھے۔ اور جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ایسی امت کی تعلیم و تربیت کی کہ وہ لوگ جو ہے اسلام کے پیغام کو اس طرح انہوں نے حاصل کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں سکھایا کہ وہ دین اسلام کا پیغام لے کر پوری دنیا میں چھا گئے ہیں۔ اب تربیت کہتے کسے ہیں؟ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تربیت کی یہ تعریف کی ہے کہ تربیت کیا ہے۔ فرمایا التربیت تبلیغ الشیء الی کمالہ علی التدریج، کہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانا یہ تربیت ہے۔ اور علامہ آلوسی نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ علی حسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا، کہ جو ہے انسان کی فطری استعداد کے مطابق، انسان کی فطری استعداد کے مطابق آہستہ آہستہ اس کو کمال تک پہنچانا یہ تربیت کہلاتا ہے۔ کہ تربیت ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ اب تربیت کی تعریف یہ ہے کہ آہستہ آہستہ شروع سے لے کر اس کی ابتدائی حالات سے لے کر ایک چیز کو کمال تک پہنچانا یہ تربیت کہلاتا ہے۔ یہ تربیت کا اصول ہے تدریج۔ یہ تدریج ہے آہستہ آہستہ، تدریج کا معنی ہے آہستہ آہستہ۔ یک بارگی آپ کسی پہ احکام کو نافذ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایک بار ہی کسی کو کسی چیز پر مسلط کر دیں گے تو یہ آپ کا طریقہ درست نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تدریج کے طریقے کو اختیار فرمایا، اور دوسرے داعیان اسلام کو اس چیز کی تلقین فرمائی اور حکم دیا کہ تدریج کے اصول کو مد نظر رکھنا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو یمن میں بھیجا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن میں بھیجا قاصد بنا کر، اور آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، ڈائریکٹ جا کر ان کو نماز روزہ زکوٰۃ کی تلقین نہ کرنا، پہلے جا کر ان کو اسلام کی دعوت و تبلیغ دینا، پہلے جا کر ان کو توحید و رسالت کا پیغام پہنچانا۔ جب وہ لوگ توحید و رسالت کو مان لیں اس کے بعد جا کے ان کو نماز روزہ زکوٰۃ کے احکام ان پہ نافذ کرنا۔ یہ ہے تدریج، کہ سب سے پہلے کسی تک بات کو پہنچانا آہستہ آہستہ،
اور ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ کے بھی ایک پیغام سے اشارہ یہی ملتا ہے کہ قرآن کی جتنی مفصل صورتیں ہیں، ایک صورت ہے کہ جس میں جنت اور دوزخ کا ذکر کیا گیا، جس میں جنت اور جہنم کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ سب سے پہلے اللہ نے بڑی صورتوں میں جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا، اس کے بعد احکام نافذ کیے۔ اب ڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام نہیں کیا، بلکہ اس کے آہستہ آہستہ تدریج کے اصول پر جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ کسی کی تربیت کرنی ہو، یک بارگی نہیں، ایک بار نہیں۔ اب ڈائریکٹ اگر لوگوں سے کہا جاتا شراب نہ پیو، اگر ڈائریکٹ لوگوں سے کہا جاتا زنا نہ کرو، وہ اس بات کو مانتے نہ، لیکن ان کو آہستہ آہستہ اس کام کی طرف ابھارا گیا۔ سب سے پہلے جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا گیا، ان کو جنت کی بشارتیں دی گئی۔ جنت تمام تر وہ چیزیں تھیں جن کا تعلق اسلوب کے ساتھ تھا، کہ سب تعالیٰ نے احکام کو نافذ کیا ہے۔ اب شراب کو ڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، آہستہ آہستہ کیا۔ جب نماز پڑھنے لگو تو شراب پی کے نہ آیا کرو، شراب کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو۔ جب نماز کا یہ فوراً آہستہ آہستہ ان کی عادت چھوٹی، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے شراب کو حرام قرار دیا۔ تو تدریج کا اصول یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگوں تک پیغام کو پہنچایا جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیارے انداز میں جب امت کی تعلیم و تربیت کرنا چاہی، آپ نے امت کو سمجھایا، آپ نے کہیں مثال دے کے سمجھایا، آپ نے یہ مثال دے کے بات کو واضح کیا، کہیں آپ نے سابقہ انبیاء اور سابقہ امتوں کے احوال کو بیان کر کے اپنی امت کو سمجھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اور اپنی امت کو نماز کی اہمیت کا اور نماز کی اہمیت بتانا چاہی، سکھانی چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور اس نہر میں 5 ٹائم وہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پہ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص دن میں 5 مرتبہ نہائے، اس کے جسم پر کیسے میل باقی رہ سکتی ہے کہ 5 ٹائم وہ غسل کرے، اس کے گھر کے سامنے نہر ہو، دور جانا بھی نہ پڑے، اور وہ نہر میں 5 ٹائم وہ غسل کرے، اور غسل کی وجہ سے اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح جب کوئی مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔